وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں آج اس میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈیپٹی بیورو چیف لاہور خاور عباس موجود ہیں۔ خاور سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ خاور آگاہ کیجیے گا کہ اب بلدیاتی اداروں کے بحالی کے حوالے سے معاملات تھے، بڑا وہ ابہام سا نظر آ رہا تھا کل تک کہ وہ واقعی بحال ہو گئے ہیں، وہ جو چیئرمین وہ کونسلر ان لوگوں کی بحالی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ آج کیا فیصلہ ہوا ہے اس اجلاس میں؟ بات کی کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو بحالی کے حوالے سے اس سے قبل اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ فوری طور پر یہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اور جو 2019 کا مسودہ تھا پنجاب حکومت کا اس کو واپس لے کر جو ہے اسی بلدیاتی نظام کو بحال کر دیا گیا تھا جو کہ گزشتہ بلدیاتی نظام تھا جس میں لوگ منتخب ہوئے تھے، اور اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو ہے وزیر بلدیات بھی موجود تھے اور انہیں ایک اسپیشل انسٹرکشن دی گئی ہیں، ہدایات دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ جتنے بھی بلدیاتی نمائندے ہیں ان سے فی الفور رابطہ کیا جائے، ان کے ساتھ رابطے میں جو بھی سہولیات میسر آ سکتی ہیں انہیں پرووائڈ کی جائے تاکہ جو ہے وہ عدالت کے حکم کے مطابق ساری چیزوں کو کیا جا سکے۔ دوسری جانب یہ ایک اہم چیز ہے، پنجاب حکومت کے ہی اتحادی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ، ابھی ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اپنی ٹیم کو ٹاسک دے رہے کہ بلدیاتی نمائندوں سے ملاقاتیں یا رابطے بحال کرنے کا۔ دوسری جانب پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ ناظمین نائب ناظمین سے جو ہے وہ ملاقاتیں کر بھی لی ہیں بلدیاتی نمائندوں سے۔ آج انہوں نے خطاب کرتے ہوئے گورنمنٹ پر بھی جو ہے وہ حکومت پر پھر سے لفظوں کے نشتر چلائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی کورونا تو دکھائی نہیں دیتا، ڈینگی تو نظر آتا ہے، اس کو قابو میں کرنا چاہیے، یہ بھی عوام کے لیے روزگار پیدا کرنا، مہنگائی پر قابو پانا یہ حکومت کے فرائض ہیں، حکومت کو چاہیے کہ اس پر منوان عمل درآمد کروائے۔ اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا نے 112 میں جو ہے بڑا کردار ادا کیا اور ملک میں بہترین نظام لانے کے لیے بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کا بحال ہونا، بلدیاتی نظام کا بحال ہونا ضروری ہے، اسی کے ذریعے جو ہے وہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک ربط قائم ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں جو ہے وہ بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے کیے، ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 جیسی چیزیں لی، اور ابھی جو ہے اس ایک طرف جہاں پہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی دکھائی دیتی ہے وہاں پر جو ہے وہ حکومت اور ان کے اتحادیوں میں بھی کچھ نظریاتی اختلاف دکھائی دیتے ہیں جو کہ آگے جا کر سیاسی صورتحال کو مزید واضح کر سکتے ہیں۔ جی خبر عباس ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ ایک جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان اجلاس کر رہے ہیں وزیر بلدیات کے ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح کی سہولیات جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو دی جائیں، ان سے رابطہ رکھا جائے، اور دوسری جانب جو اسپیکر اسمبلی ہیں انہوں نے بھی بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات کی ہے اور تنقید بھی کی گئی ہے پنجاب حکومت پر کہ جس طرح سے ڈینگی کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کرونا نظر نہیں آتا لیکن ڈینگی تو نظر آتا ہے، اس کے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے بھی حکومت پر تنقید بھی کی ہے۔ تو ایک جانب اتحادی جو ہیں وہ بھی تنقید کرتے ہوئے حکومت کی پالیسیز پر اور حکومت کے احکامات پر نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب اپوزیشن ہے اس کے بھی باقاعدہ طور پر احتجاج نظر آ رہے ہیں۔ اور آج خاص طور پر جو پاکستان مسلم نون اور دیگر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کے مل کر احتجاج شروع کیے گئے ہیں اسلام آباد سے، اس کا آج سلسلہ ہمیں 12 کو اسلام آباد کے مضافات میں وہاں بھی نظر آ رہا ہے، اور پورے ملک میں یہ احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھنے کی بات کی گئی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بھی یہ اس وقت احتجاج کی تحریک کو چلائے ہوئے ہیں۔ پی جے میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن، بہت شکریہ پی جے میر صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک مومنٹم سا دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے حکومت مخالف، ایک موسم بھی بہتر ہوا ہے، اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب پی ڈی ایم جو پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے بغیر ہے اس نے ایک مومنٹم اب کریٹ کیا ہے کہ یہ باقاعدہ اب حکومت مخالف تحریک اٹھائی جائے۔ الٹیمیٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ پی ڈی ایم حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، اور اگر گھر بھیجنا چاہتی ہے تو اس جانب اس کا قدم ہے یا صرف احتجاج کرنا اور اپنی پریزنس شو کرنا اس وقت پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن کا کام ہے؟ ہم نے بڑی چیزیں یہ آرگنائزیشن دیکھیں، اے آر ڈی، ایم آر ڈی، سی او ڈی، گرینڈ لائنز اینڈ سو آن فورتھ، ہم نے بڑا کچھ یہ دیکھا ہے، لیکن یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو ان آل آنیسٹی دیکھیں، نہ میں اپوزیشن کے ساتھ نہ میں گورنمنٹ کے، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن اس موومنٹ کو میں دیکھتا ہوں پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ، یہ ٹوٹل ڈسٹرکشن موومنٹ ہے جس کے اندر آپ پاکستان کا جو اس وقت ایک اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ایک امپرومنٹ آ رہی ہے، آپ اس کو خراب کر رہے ہیں، آپ احتجاج کو خراب کر رہے ہیں۔
बट जैसे आपने कहा कि अगर तो इनकी मूवमेंट गवर्नमेंट को डिसलॉज कर देंगे तो रिमेंबर वन थिंग, ये 6 महीने में भी आएंगे, आज की गवर्नमेंट जो फेस कर रही है ये 3 साल तक उसको ठीक नहीं कर सकते। क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है कि ओवरनाइट आप चेंजेस नहीं आएंगे? आपके पास सोल्यूशन है कि वर्ल्ड प्राइसेस को आप कंट्रोल करेंगे? आपके पास सोल्यूशन है कि आप डॉलर को नीचे लेके आ जाएंगे? आटा चीनी की जो महंगाई है आप इसको खत्म कर सकेंगे? नो, आप नहीं कर सकते। आप करके बैठे इनके साथ इनसे प्रेशर डाले गवर्नमेंट के ऊपर कि देखो आप ये इकदाम को इनको आगे लेके चलो ताकि हम शो योर प्रेजेंस ऑन द रोड। पीडीएम अगर आप इनकी पार्टी चले, टेक आउट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, टेक आउट PMLN, उसके अलावा है कौन? बाकी खाने खाली है कांग्रेस पार्टी के, उनकी तो प्रेजेंस ही नहीं है असेंबली के अंदर जॉब में ये बात करें। तो इन रियलिटी एंड सैनिटी पार्टी बड़ी सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसने कहा रूली लवली जमहूरियत एक डिक्टेटरशिप से भी बेहतर है। एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट सोल्यूशन। इन्होंने देखा हुआ है एंड ये एक्सपीरियंस से बात करते हैं। PMLN इनका जो कन्फ्रंटेशनल एक जो व्यू है और जो फ्रेगमेंटेड व्यू आ रहा है, जो खुद उन्होंने कहा है कि हमारे ग्रुप बन गए, ये पार्टी के लिए डेंजरस है। हमें ये नहीं चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और मेजर प्लेयर रही है और हो भी सकती है, तो उसके अंदर अगर ये मैसेज आएंगे तो मुदस्सर ये हमारे समझ को मैनेज करेगी। क्या एक और कोई पार्टी कैसे खड़ी हो जाएगी? कोई और ये आ जाएंगे? नो, हमें एक पार्टी के अंदर एक यूनिटी चाहिए। लेकिन मीर साहब, लेकिन एक मामला भी है कि जो अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि अवामी जो तर्जुमानी है, आवाम के लिए जो रद्द अमल का मामला है वो भी ज़रूरी है। तो अगर अपोजिशन आज जो महंगाई की सूरत हाल है, जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल नज़र आ रही है, उस पर खड़ी नहीं होगी तो फिर अपोजिशन के लिए भी अपना वजूद बरकरार रखना वो खासा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो अब कहा जा रहा है कि अवामी तर्जुमानी के लिए तमाम लोग खड़े हुए हैं, तमाम सियासी जमातें। देखिए, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल इनका फर्ज है कि अवाम के लिए खड़े हो, बिकॉज देयर इज अ गवर्नमेंट वेटिंग। लेकिन इनका एक और फर्ज भी है, दे हैव टू डू दिस इन द असेंबली। रोडों पे आके आप मत करो, रोडों पे आके आप एक सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, आप इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये बनाना रिपब्लिक है, हम रोड पे आए और ये हो जाएगा। इमरान खान आया था रोड पे, क्या नवाज शरीफ की हुकूमत रोड पे गई थी? बच्चों के इलेक्शन में गई थी वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।